ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب فرمائیے. جی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ نے کل فون کیا, میں نماز پڑھ رہا تھا. جی جی پھر وہ گھر میں بچے تھوڑا اس میں تھے, کھیل میں لگ گئے تھے, تو اس لیے پھر میں نے فون نہیں کیا. کوئی بات نہیں, ہو جاتا. جی فرمائیے, کیا بول رہے تھے؟ وہی جو آپ نے آپ کی آڈیو آئی تھی اور طارق جمیل صاحب کا رجوع بتا رہے تھے, تو وہ رجوع کا ہوا. وہ تو اصول میں بھی غلطی ہو گئی نا. کیسے غلطی ہے؟ پہلے اگر کوئی آدمی کوئی بھی گناہ کر لے گا, اللہ کے سامنے توبہ کرے گا, تو آپ کو یہ نہیں, وہ الگ اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا. وہ آدمی گناہ کرے اللہ کے آگے توبہ کرے, وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن جو اصول آپ نے بیان کیے نا, اس اصول کے پس منظر میں تو پھر غلطی ہو گئی. کیسے ہوئی؟ آپ نے اصول کیا بیان کیے تھے کہ اسرائیلی روایت جیسی آتی ہے, کیا ہے؟ آپ کو پھر سے ایک بار اصول بیان کری. میں نے اصول نہیں بیان کیے, میں نے یہ کہا تھا, میں نے ابھی پورے اصول ہی نہیں بیان کیے. اس دن اپنی بات سے ایک مختصر سی ہوئی تھی. نہیں, آپ کی ایک آڈیو آئی ہے میرے پاس وہ گروپ میں. ہاں, تو اس میں جو بات میں نے بولی کوئی اصول بیان نہیں کیے. میں نے اس میں یوں کہا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس بات سے رجوع کر لیا تھا, اور انہوں نے یہیں روکی. جیسے انہوں نے رجوع کیا ہے نا, ہاں جی, تو رجوع کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ وہ اسٹیج پہ بیٹھ کے گستاخی کرے اور تنہائی میں آ کے رجوع کرے؟ نہیں, تنہائی نہیں, بالکل. آپ واٹس ایپ پہ دیکھو, یوٹیوب پہ ان کا بالکل سب کے سامنے انہوں نے معافی مانگی ہے کہ میرے سے غلطی ہوئی. میں نے بہت سال پہلے یہ حدیث کی, ایک قرآن کی تفسیر میں یہ بات پڑھی تھی, لیکن وہ اسرائیلی روایت تھی جو قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے. تو میری وہ غلطی ہے اور میں غلطی کا اقرار کرتا ہوں. میں نے اللہ سے بھی توبہ مانگی ہے اس کے بارے میں, اللہ سے بھی معافی مانگی ہے. اور آپ لوگ جس کو اس بات کے ذریعے سے اگر دل دکھا ہو, دل آزاری ہوئی, تو میں اس سے معافی مانگتا ہوں. اور میں اللہ سے بھی تنہائی میں معافی مانگی ہے, اور عام متن عوام سے بھی معافی مانگ لی ہے. اب بتاؤ, یہ تو حدیث ہے کہ اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, تو بہترین توبہ کرنے والا وہ ہے. اچھا, یہ توبہ تھی نہیں, جیسے ہم ایک چیز تو پہلے اس پہ ہم کلیئر ہو کہ یہ واقعی رجوع تھا یا تقیہ تھا. دیکھو, اس کو آپ جو چاہو وہ نام دے سکتے ہو. حقیقت میں وہ رجوع تھا, لیکن آدمی کی سوچ ہوتی ہے. اگر اس کو تقیہ سمجھ لے پھر اس کی خود کی مرضی ہے, یا اس کی خود کی سوچ ہے یہ. باقی حقیقت میں وہ رجوع ہی ہے. یعنی پہلے جب آپ نے اسرائیلی روایت پڑھے تھے تو اس کو مطلب سمجھے, مطلب جو اسرائیلی روایت اس ٹائم اصول معلوم نہیں تھا ان کو؟ نہیں معلوم تھا, لیکن ایک آدمی کا قول, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف واحد ایک ایسی ذات ہے جو کبھی بھی کوئی بھی بات بول دے گی وہ سچ ہوگی, برابر. لیکن امتی میں اگر کوئی آدمی یہ بات بول جاتا ہے, اگر اس کو لگتا ہے بعد میں, اگر وہ پڑھتا ہے کہ نہیں میری خطا ہوئی ہے, غلطی ہوئی ہے, تو اس کو رجوع کرتا ہے. بڑے بڑے محدثین سے کون سا محدثین کا میں حوالہ دوں کہ جنہوں نے اپنی بات سے رجوع کیا. ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کچھ فتوے دے دیے تھے. بعد میں ان کے سامنے کوئی حدیث آئی تو انہوں نے لگا میری بات غلط تھی, انہوں نے فتوے کا, ان کی غلطی کا اقرار کر بہت جگہ رجوع کی شیخ البانی نے, وہ مسئلہ نہیں ہے نا بھائی. ہاں, تو پھر اگر بولو گے نہیں انہوں نے, سنو, اگر آپ بولو گے انہوں نے تقیہ کر لیا, پھر ارے نہیں بھائی, وہ بات نہیں بول رہا ہوں میں, آپ سمجھے نہیں. پھر یہ دو رائے مت رکھو. نہیں, جو رجوع, ارے بھائی سنیے نا, جو ہم بات بول رہے ہیں اس کو شیخ البانی سے مت جوڑو. شیخ البانی گستاخی پہ رجوع نہیں کر رہے ہیں. شیخ البانی تحقیق میں دلائل کی بنیاد پہ رجوع کر رہے ہیں. اور یہ جو رجوع کر رہے ہیں, ہم جو بات گستاخی کی بول رہے ہیں نا, وہ ہم شیعوں کے پس منظر میں بول رہے ہیں کہ وہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور پھر تقیہ کر کے ہمارے سامنے اچھا بن جاتے ہیں. یہ اس لیے بول رہے ہیں ہم وہاں شیخ البانی کی مثال فٹ نہیں ہوگی, یہاں شیعوں کی مثال آئے گی. نہیں, میں فٹ کرتا ہوں نا, کیسے فٹ ہوگی. شیخ البانی نے کوئی فتویٰ دیا, امت کا بڑا طبقہ اس پر عمل کر لیا, جبکہ وہ بات خلاف تھی. ارے گستاخی بھائی, گستاخی آپ سمجھے نہیں نا. دوسرے کی بات سننے کا مادہ رکھیے جناب. صرف آپ بولیے, میں خاموش رہتا ہوں, پھر میں بولوں گا آپ خاموش رہنا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ البانی نے کوئی فتویٰ دیا, امت کا بڑا طبقہ اس کو فالو کیا, اس پر عمل کر دیا, لیکن بعد میں آپ کو ایسا پتا چلا کہ صحیح حدیث کے خلاف میری کوئی بات جا رہی ہے. پھر اب کیا کرو گے؟ بہت سے لوگوں نے ان کے صحیح حدیث کے خلاف کو عمل کر لیا. ہو گئی آپ کی بات. جی, ہمارا جو مقدمہ ہے طارق جمیل صاحب پر, وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ تحقیقی مسئلہ بیان کر رہے ہیں اور نہ کوئی وہ فتویٰ دے رہے ہیں.
وہ ایک روایت خود پڑھتے ہیں، ان کو خود اصول نہیں معلوم کہ اسرائیلی روایت کا کیا حکم ہوتا ہے، اور انبیاء کی گستاخی کرتے تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے صحابہ کی بھی گستاخی کی تھی کہ صحابہ کو کافر کہنے والا کافر نہیں۔ تو اس طرح کی حرکتیں ہمارے ائمہ محدثین نہیں کرتے، بلکہ اس طرح کی حرکتیں شیعہ رافضی کرتے ہیں۔ ان کا ایک تقیہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ صحابہ کی اور نبیوں کی تک کی گستاخی کرتے ہیں۔ وہ حضرت علی کو نبی سے افضل بتاتے ہیں، نبیوں سے افضل بتاتے ہیں، اللہ کے نبی کا ساتھی اور ولی بتا کر تمام انبیاء سے افضل بتا دیتے ہیں۔ تو اس طرح انبیاء کی بھی گستاخی کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے سامنے آتے ہیں نا تو تکیہ باز بن جاتے ہیں، بولتے نہیں 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 نہیں، ہمارے نزدیک سب اچھے ہیں، سب افضل ہے۔ تو ہم اس پس منظر میں بول رہے ہیں کہ طارق جمیل صاحب نے تکیہ کر لیا ہو کہ جب جیسی مسلمانوں میں آؤ پھر وہی گیٹ اپ کر لو۔ وہ تحقیقی مسئلہ ہوتا ہے تو بھائی ہم یہ بات بولتے ہی نہیں نا آپ کو کہ تحقیق پہ تو امام حنیفہ سے غلطی ہو سکتی ہے، امام مالک سے ہو سکتی ہے، میرے سے ہو سکتی ہے، آپ سے ہو سکتی ہے، طارق۔ لیکن آپ کو جو دیکھیے اب جو اصولی بات پہ آتے ہیں کہ اسرائیلی روایت قرآن حدیث کے خلاف ہو گئی، یہ اصول ہے جی۔ کیا اصول ہے؟ اسرائیلی روایت کے تعلق سے کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل سے روایت لیا کرو۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یرموک کے موقع پر آپ کو 2 اونٹوں پر لادی جائے اتنی کتابیں ملی یہود و نصارہ کی، جن میں پہلے انبیاء کے واقعات تفصیل سے لکھے گئے تھے۔ تو آپ یہ واقعات قرآن کی تفسیر کے پس منظر میں بیان کیا کرتے تھے۔ پھر یہ رواج آگے چلنے لگا۔ کچھ زمانے کے بعد جب محدثین اور مفسرین نے یہ دیکھا کہ کچھ باتیں جو بنی اسرائیل سے لی گئی ہے، جو بنی اسرائیل کے علماء کی طرف سے آئی ہے، وہ قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ، شاید آپ نے نام سنا ہو، انہوں نے یہ اصول بیان کیے ہیں کہ اسرائیلی روایت کے 3 اصول ہے اس کو لینے کے۔ سب سے پہلے اس کو لینے کے اور ترک کرنے کے سب سے پہلا اصول کہ اگر کوئی اسرائیلی روایت ہمارے پاس آتی ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہے تو ہم اس کو لے سکتے ہیں، اس حدیث کی تشریح میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو کوئی روایت اسرائیلی روایت ہمارے پاس آتی ہے جو قرآن و حدیث کی نص کے خلاف ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ہم اس کو نہیں لیں گے۔ اور کچھ باتیں ایسی ہے کہ جو قرآن و حدیث کے خلاف بھی نہیں ہے اور اس کے معنی میں بھی نہیں ہے، تو اس میں ہم سکوت کریں گے۔ جیسے کہ اصحاب صفا کے بارے میں آتا ہے کہ بھائی وہ کتنے سخت تھے، تو ہم کو صرف اتنا بتایا اصحاب کہف کے بارے میں کہ وہ کتنے سخت تھے، تو ہم کو بتایا تھا کچھ نوجوان تھے۔ لیکن بنی اسرائیل کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ بھائی اتنے نوجوان تھے، ان کے اس میں گرانی یہ تھے، وہ کتا کون سے کلر کا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کون سی لکڑی کا تھا، نوح علیہ السلام کی کشتی کون سی لکڑی کی، کتنی لکڑیاں تھی، مثلاً ایسی بہت سی باتیں ہیں تو جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی بھی نہیں ہے، قرآن و حدیث کے مطابق نہیں، تو ہم وہ سکوت اختیار کرتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا یہ اصول ہے۔ بھائی آپ نے جو 3 اصول بیان کیے جی، تو طارق جمیل صاحب نے اسرائیلی روایت کو کون سے اصول سے رد کیا؟ یہ نبی کی گستاخی ہے، اس اصول سے رد کیا جو قرآن حدیث سے نہیں، تو اس میں کون سا اصول تھا آپ کا؟ پہلا والا، دوسرا والا، تیسرا والا کون سا؟ دوسرا والا نا، دوسرا والے میں کیا تھا؟ نہیں ہے کون سا اصول تھا، پھر آپ کو سمجھ میں نہیں، میں نے تینوں بات نہیں، میرے کو تو معلوم ہے، میرے کو تو صحیح بخاری کی روایت معلوم ہے، لیکن نبی نے فرمایا سمجھدار سمجھو، اسرائیلی روایت آئے تو نہ اس کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو۔ تصدیق بھی نہیں کرنا ہے اور تکذیب بھی نہیں کرنا ہے۔ حدیث کے مطابق ہو تو اس کی نہیں کرنا تصدیق۔ بھائی یہ قرآن حدیث کے مطابق ہے کیا جو آپ میرے کو بول رہے ہو؟ تو میں نے 3 اصول ابن کثیر رحمہ اللہ نے قرآن کی تفسیر ابن کثیر میں یہ نہیں، جس روایت پر ہماری بات چل رہی ہے وہ قرآن حدیث کے مطابق ہے کیا؟ خلاف ہے نا، تو پھر آپ کیوں سوال کر رہے ہیں اس پہ؟ میں نے کہا سوال کیا آپ سے کچھ؟ آپ نے بولا نا قرآن حدیث کے مطابق آئے تو تصدیق نہیں کرنا ہے کیا؟ ارے میں یہ بول رہا ہوں، یہ روایت کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، آپ الگ مت لے بھائی، آپ سمجھے نہیں، جب کوئی بات شیطان بھی بول دیتا ہے، قرآن حدیث اگر اس کی تصدیق کریں گے تو وہ بھی لے لی جائے گی۔ تو بول رہا ہوں نا بھائی، میں نے آپ کو وہی بولا، اللہ کے نبی نے جو صحیح بخاری میں فرمایا، تصدیق ہوگی، قرآن حدیث سے تصدیق ہوگی، وہ بات لے لیں گے، اس کے خلاف جائے گی، وہ بات چھوڑ دیں گے، دونوں میں نہیں ہوگی، سنیں نا، سکوت کریں گے۔ صحیح بخاری میں یہ ہے کہ جب اسرائیلی روایت آئے تو نہ اس کی تصدیق کرو نہ اس کی تکذیب کرو، بلکہ یہ کہو کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے۔ اچھا، ہے نا؟ اب تو میں بھی آپ کو بخاری کی روایت یہ دے دیتا ہوں، آپ مجھے اسکین بھیجنا میرے نمبر پہ جو آپ بول رہے ہیں بخاری کی،
میں عبداللہ ابن عمر کی یہ روایت آپ کو بھیج دوں گا. لیکن طارق جمیل صاحب نے تو پہلے اس کی تصدیق نہیں ابھی میری کو یہ بات ختم کرو. نہیں, آپ کے ذمے میں ہے, آپ مجھے یہ بخاری کی روایت بھیجو گے کہ جب آپ بولیں گے بھائی اسرائیل کی بات میں نہ اس کی تصدیق کرو نہ اس کی تکذیب کرو, اس کو لو مت. میں روایت بھیجوں گا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی, کیا کہا کہ بنی اسرائیل سے روایت لیا کرو, اور یرموک کے موقع پر آپ کو حدیث نمبر ہے 7542. نہیں, آپ مجھے اسکین بھیجنا, پھر مجھے نہیں ملے گی نہیں تو مجھے آپ کے اوپر وہ ہو جائے گا. چلیے میں کتاب ایک بار میں پھر سے ایک بار روایت پڑھتا ہوں. اہل کتاب توریت کو عبرانی میں آپ ایک مرتبہ میرے نمبر پہ اسکین بھیج. ہاں میں وہ بھیج دوں گا نا بھائی, اس آڈیو میں بھی تو بتانا پڑے گا نا. مت پیش کر دیے, بس میں آپ کو بھیج دوں گا میری والی روایت میں آپ کو آپ مجھے بھیج دوں گا. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کی تصدیق کرو اور نہ اس کی تکذیب کرو, بلکہ کہو کہ ہم اللہ پر اس کی تمام نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لائے. یہ ہے. اب اس میں تو آپ جو بات طارق جمیل صاحب نے پہلے تصدیق کر دی جبکہ وہ قرآن حدیث کے خلاف ہے, بعد میں اس کو جھٹلا دیا, تو یہ کون سے اصول میں آئی؟ تو میں نے جو حدیث پیش کی اس کے اصول میں نہیں آئی. کیا آپ نے کیا حدیث پیش کی؟ میں نے بولا نہیں کہ عبداللہ ابن عمر کی رضی اللہ عنہ کو روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنی اسرائیل سے روایت لیا کرو. اس کی تصریح میں مفسرین نے بھی اور محدثین نے یہ 3 اصول بیان کیے ہیں کہ جو قرآن حدیث کے مطابق ہوگا اس کو لی جائے گی, جو اس کے خلاف ہوگی اس کو ترک کر دی جائے گی, اور جو دونوں میں نہیں ہوگا اس پر سکوت کیا جائے گا. ہاں تو بھائی انہوں نے پہلے طارق جمیل صاحب نے اس کو قرآن حدیث کے مطابق سمجھ کے لے لیے تھے اور نبی کی گستاخی کر دیے تھے. میرے بھائی طارق جمیل صاحب کوئی نبی نہیں ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. آپ یوں مانتے ہو کہ ان سے غلطی کبھی ہوگی نہیں؟ اتنی بڑی غلطی تو نہیں ہوتی بھائی. ہر انسان سے ہوتی ہے, ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے, چاہے وہ غلطی بڑی اور چھوٹی, لیکن کل بنی آدم خطا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. پھر کوئی خود کو وائٹ کالر نہ سمجھے, کل بنی آدم خطا ہوں, تمام ملک خطا. آپ سمجھ ہی نہیں رہے. اللہ کے نبی نے تو خطیب, ارے اللہ کے نبی نے خطیبوں کے تعلق سے بھی فرمایا نا کہ کیا برا خطیب ہے جو ایسی بات بولتا ہے. تو ایسے لوگوں کو خطابت کے لیے کھڑا کرنا چاہیے جو نبی اور صحابہ کی شانوں میں گستاخی کرتے ہیں. اگر وہ اس کو لگے گا کہ میری یہاں غلطی ہوئی ہے, برابر نے اس بات کا رجوع کر لیا, پھر وہ بات ختم ہو جاتی ہے. نہیں تو پھر مطلب کیا ہوا اللہ کے نبی کا بولنا کیا برا خطیب ہے؟ اگر وہ غلطیوں پر رجوع کرنے لگا تو پھر اللہ کے نبی کا یہ کہنا کیا مطلب ہوا؟ ہاں اس کا مطلب یہ ہوا, اب یہ میرا جواب سنیے. یہ خطیب نے قرآن حدیث کے خلاف بات کی, اس کے باوجود اس کی بات پر وہ اڑا رہا. ان خطیبوں کے بارے میں یہ بات. اچھا قرآن حدیث آپ خود ہی سمجھائیں گے؟ ماشاءاللہ. نہیں آپ سمجھاؤ گے؟ نہیں آپ خود سمجھائیں گے, اتنی اچھی شرح کریں گے. آپ نے کہیں پڑھے یا خود ہی سمجھانے بیٹھ گئے؟ اللہ کے نبی کے فرمان کو آپ سمجھائیں گے؟ نہیں تو آپ سمجھا, آپ اس کی تصریح کرو اگر اس سے الگ کچھ ہو تو. ارے بھائی ایسے خطیب کو کھڑا ہی نہیں کرنا چاہیے جس کے بولنے سے فتنہ پیدا ہو. آپ کو تو طارق جمیل صاحب کو اسٹیج سے نیچے اتار دینا چاہیے. وہ تو انبیاء اور صحابہ کی گستاخی کرتے رہے, آپ ان کو پھر بھی اسٹیج پہ رکھ رہے ہیں. اچھا تو آپ کے بڑے بڑے امام نے کیے گستاخیاں, اتارو گے ان کو ممبر سے؟ کون ایک کا نام بتائیں؟ تم بولو, اس کا نام بتاؤ. ایک کا نام بتائیں. کون صدی کا چاہیے تمہارا یہ چھلی؟ کون صدی کا نام بتائیے نا, ایک کا بتائیے. مولانا وحید الزما. یہ ہمارے ہے ہی نہیں, وہ تو حنفی تھے. بس یہی تو ہے بات, یہی ہے. ارے وہ تو خاندانی حنفی تھے, ہمارے نہیں. وہ اہل حدیث تھے ہی نہیں, وہ اہل حدیث تھے ہی نہیں بھائی. یہ تو حنفی عالموں نے خود لکھا ہے. اچھا نہیں تھے اہل حدیث, برابر. بھائی آپ ایسی بات بول دیتے ہو جس میں خود آپ متفق نہیں ہو. سنیے, آپ علماء اہل حدیث ہند و پاک کا جو کتاب دیکھو گے اس کے پر جو پہلے 20 میں ہے, 110 کا نام ہے مولانا وحید الزما. ارے نہیں ہے نا بھائی, وہ سب آپ کو معلوم نہیں ہے. مبالغہ کر کے لوگ, آپ سمجھے نہیں, آپ سمجھے نہیں. آپ کو ایسی مثال دینا چاہیے. آپ نے بولا ہر صدی میں ایک دکھا دوں گا, اور ابھی نام بھی لیے تو اپنے آدمی کا نام لے لیا حنفی کا, کہ جو پیدا ہی حنفی خاندان میں ہوا, جس نے سب سے پہلے حنفی فقہ کی کتاب کی شرح لکھی, اس کو حنفی مان ہی نہیں رہا, آپ اس کو ہمارے سر باندھ دے رہے ہو. واللہ میری بات سنیے نا, میں آپ کے سر نہیں باندھ رہا ہوں, آپ کے علماء نے, علماء اہل حدیث نے ان کے سر باندھ. ارے وہ تو مبالغہ کر کے کوئی بھی لکھ دیتا بھائی, وہ بات دلیل نہیں بنتی. ایک آدمی کام دیکھ کر آج بھی اہل حدیثوں کی مسجد میں, مدرسے میں, اور دیوبندیوں کی, سنیے مجھے ایک بات بتائیے, اس کے اوپر آج بھی دیوبند کے مدرسے اور مساجدوں میں وحید الزما کی شرح کی بھی بخاری مسلم ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہاں ہوتی ہے. تو پھر آپ بول لو کہ وہ دیوبندی ہے.
मेरी बात सुनिए, कोई बुखारी शरीफ सिया की मस्जिद में होगी तो नहीं बोलोगे सिया है? कौन? ये कौन सी उसूल है? ये कौन सी, आप समझे नहीं उसूल? हाँ तो मैं तुमको वही बोलता हूँ, नीचे बैठो भाई। अगर किताब रखनी तो उसकी क्या तुम दलील पकड़ते हो? नहीं, वो तो दलील नहीं है ना, दलील तो आपने बहुत कमजोर दी है। आपकी जो दलील थी एकदम कमजोर थी। अब बताइए कोई ऐसा दलील को मजबूत समझते हो, बल्कि गलत फहमी है। नहीं, अहले हदीस उलमा ही सही बयान करते हैं, कुरान हदीस की तफासिर और ये अहादीस अपने बयानात में सही पेश करते हैं। ये तारिक जमील साहब जब बयान करते उन पर तो फतवे आ गए कुफ्र के, फिर भी आप उनको स्टेज पे बैठाते रहे हो। बात ये है बोलने की। आपके उलमा पे भी कुफ्र के बहुत फतवे हैं। कौन है इस मुकर्रिर का तो नाम बताइए। क्या गुरबा अहले हदीस में? अरे गुरबा वालों को हमसे मत जोड़िए ना भाई, गुरबा वालों को हमसे मत जोड़िए। बस यही तो है फिर। नहीं ना भाई, ये कोई बात नहीं हुई ना, हम तो जोड़ ही नहीं सकते। दावा आप कर रहे हैं, आपके दलीलें बहुत कमजोर है। नहीं, ये आपको लगता है नहीं, क्योंकि आपको ये नहीं छूटना है। बराबर आप करते हो तो ये बोले इनको हमसे मत जोड़ो, ये ईमान को नहीं तो जबरदस्ती भाई कुछ भी जोड़ देंगे आप, तो गणपति बन जाएगा ना। आप थोड़ी दलील वाली बात करिए। कौन सी दलील वाली बात? दलील वाली बात मत करिए, और दलील वाली बात करिए, बेदलील बात मत करिए। आपकी दलील बहुत कमजोर है। आप दलील वाली बात नहीं, आपने दावा किया कि मैं हर सदी में बताऊंगा, आलिम बताऊंगा। भाई हमारे वहाँ देखिए इतना स्ट्रिक्टली रहता है इस मसले में कि खतीब को बहुत सोच समझ के खड़ा करते हैं, हर किसी को खड़ा नहीं कर देते हैं। अभी देखोगे एक बरदर के फितने पर हमारे यहाँ मुखालिफत चल रही, क्यों चल रही है? इसीलिए चल रही। लेकिन आपके यहाँ क्या किसी को भी खड़ा कर दे रहे, कोई साहबा की गुस्ताखी कर रहे हैं, कोई नबी की गुस्ताखी कर रहे हैं। वो मौलाना देखो, मौलाना गुम्मन को देखो, वो तो माँ बहन से निकाह जायज और जिना जायज और वो पैसा दे के आदमी जिना कर सकता है, वो क्या क्या बयान कर दे रहा है मदरसे में बैठ के, और उसको बाकायदा यूट्यूब पे। बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये बोलने से कुछ नहीं होता है। नहीं बोल दूंगा ये बोला, वो इमाम ने वो बोल दिया, वो इमाम ने वो बोल दिया, तो इससे बोलने से कुछ नहीं होता। हाँ बोलते माँ बहन से जीना जायज है, ये दिया है फतवा उन्होंने। तो किन्होंने दे सकोगे फतवा? अरे बात दिखा सकोगे? ये तो आपके अशरफ अली थानवी का ही है ना। मैं क्या कहता हूँ, फतवा दिखा सकोगे? अरे तो अशरफ अली थानवी साहब का ही है ना। फिर आप बोलोगे, मेरी बात सुनो, मैं अभी आपके इमाम का बताऊंगा तो आप बोलोगे हम इमाम को नहीं मानते। भाई हमारा तो देखिए, हमारा तो उसूल है ना, आपको मालूम है हमारा उसूल है। आप पेश नहीं कर पाते लाए हो तुम? इसका उसूल का घर से लाए हो भाई? हमारा तो उसूल ही है अल्लाह के नबी का। वाले कैसे बोलते हो तुम? सलफ की सही बात मानना है ना। हमारे को तो अबू बकर सिद्दीक ने नसीहत की ना, जब मैं कोई बात किताब और सुन्नत के मुताबिक कहूँ लो, अगर मेरी राय से कहूँ छोड़ दो। हमें तो हमारे पहले खलीफा ने नसीहत की। आपका पैमाना क्या है पहले वो तो नक्की करो भाई। कुरान हदीस दलील वाली बात, कुरान और किताब नक्की तो करो जो अल्लाह के नबी शासन ने बताया। हमारा पैमाना तो मुहद्दिसीन से लेंगे, तकजीब मुहद्दिसीन की करोगे, हमारा मुफस्सिरीन से लोगे, हमारा पैमाना इतना प्यारा मुख्तसर साफ क्या है? सही गलत को मानने का आपका पैमाना क्या है? तो मैं बता रहा हूँ, आप सुनेंगे तब ना। अहले हदीस का पैमाना इतना साफ, शफाफ और मुख्तसर सा प्यारा सा है कि हर मुकल्लिद को मालूम है हमारे दो ही उसूल, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल। हाँ, फिर अभी बोलोगे कि हम इसमें इज्मा पे भी आएगी और कयास पे भी आएगी। तो कुरान हदीस में आता है ना सब। क्या बोलोगे? तो कुरान हदीस में नहीं आता कि अल्लाह के नबी को इज्मा के मुनकिर थे क्या? आपने क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल बोलो भाई, उसमें आ गया ना। अरे उसमें आ गया ना गुमराह के। अल्लाह के नबी ने दो बात बोली, नाउज़ुबिल्लाह, आपने अल्लाह के नबी को फतवा लगा दी। ये बात तो अल्लाह के नबी ने कही ना। तो कुरान ने तो यूँ कहा अतीउल्लाह अतीउर रसूल, तो आ गया उसमें क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल में आ गया। नहीं तो फिर क्यों उलील अम्र का क्यों अल्फाज किया? अरे आ गया ना उसमें भाई, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल में आया कि नहीं? नहीं, ये दो में आया कि नहीं आया? अतीउल्लाह रसूल में आया ना, आया ना, आया उसमें। हमने कहा मना किया? उलील अम्र का अल्फाज इस्तेमाल हमने मना कब किए? हाँ तो फिर आप इस्तेमाल करो ना। आए आप अल्लाह के नबी पे फतवा ठोक रहे हो कि ऐसा दो ही उसूल बयान कर दो गुमराह की नाउज़ुबिल्लाह। ये तुम्हारी है नमक्कारी है। भाई आपने कहा, मैंने तो कहा ही नहीं। नहीं तो मैंने अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? मैं तुम्हारे पीछे दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और सुन्नत। इसको मजबूती से थामे रखो, कभी गुमराह नहीं होगे। नाउज़ुबिल्लाह के असर अल्लाह के नबी ने इज्मा का इनकार किया। बस नहीं, ये बात दो हो गई। हाँ तो हम भी तो वही बोलते हैं। हाँ बस दो हो गई ना। अब इसके अंदर जो बातें आती है उसकी भी थोड़ी वजाहत कर दो। कर देंगे ना, लेकिन आप ऐसा गुमराह का मत बोलो ना कि ये बोलना गुमराही, आप रुजू करें उससे। गलती है मेरी। गलती हुई, ये अच्छी बात है आपकी। जी। हाँ, और कयास को भी मानते। अगर मेरे बोलने में गलती है तो कयास से शरई को मानते हैं, कयास से फासिद को नहीं। कयास से शरई। हाँ, सब शरई कयास को ही मानते हैं। नहीं, अरे भाई हमारा आपसे कयास से फासिद पे झगड़ा है, कयास से शरई पे झगड़ा नहीं आपसे।
चलो कयास शरई और दूसरा इजमा तो तीसरा है ना, चौथा कयास शरई है। हाँ इजमा को भी मानते हो ना? बिल्कुल, तो सीधी बात है ना। बोल दो आप कि मैं ये चारों चीजों को हम लोग मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं ना इजमा को। हाँ, कुरान, हदीस, इजमा और कयास शरई बराबर में। हाँ, तो इसे खोल के उसूल बयान करो, तुझे समझ जाएंगे। ये तो उसको बताना पड़ता है जिसको नहीं समझे। समझ जाऊंगा। आप समझदार आदमी हो उसके लिए तो उसूल ही काफी है, लेकिन अभी ने तो बताया ना। मैं वही बोल रहा हूँ कि आप मुझे समझाओगे मैं समझ जाऊंगा, लेकिन आवाम इतनी अभी समझदार नहीं है, उनको थोड़ा खुल के तशरीह। नहीं, आवाम समझदार इसलिए नहीं है कि आपने तकलीफ की बीमारी फैलाए। अगर इल्म की बीमारी इल्म फैला देते ना तो सब समझदार बन जाते। नहीं फैलाते में, अगर तकलीफ की बीमारी नहीं फैलाते में तो खुद से मुफ्ती बन के उनकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बर्बाद करते। जाहिल आदमी मुफ्ती बन जाता है। नहीं भाई, तो सुने ना, ये 400 साल तक की तो 400 साल तक की तो ये बीमारी नहीं थी, तो क्या सब खुद के मुफ्ती थे क्या? किसने बोला नहीं थी भाई? किसने बोला नहीं थी? खुद हिंदुस्तान के इतने बड़े आलिम कहते हैं कि 400 साल के बाद ये चारों मजहब वजूद में आए, उससे पहले कोई नहीं था। 400 साल के बाद 400 साल के बाद अल्लाह चारों मजहब जब वजूद में आए, उसके बाद इससे वजूद में आना शुरू हुए। आपकी हिदायत भी 500-600 हिजरी में लिखी गई। हिदायत को छोड़ दो, ये चारों मजहब की बात करो। हाँ, चारों मजहब इसके 400 साल बाद ही वजूद में आए ये जो। बस यही तो तुमको पता नहीं है कब आए। अरे भाई, अब इंडिया के बहुत बड़े मुहद्दिस जिनकी अगर आप अपनी सनद नबी तक पहुंचाएंगे तो उनके बिना पहुंचा ही नहीं सकते, उनका कॉल है। हाँ, तो उनकी तकलीफ करते हो फिर आप? तो तकलीफ बात मानोगे सब भाई? जो बात उनकी सही है किताब वो बिल्कुल मानेंगे। हाँ, तो मैं यही कहता हूँ कि आपका पैमाना क्या है, पहले ये तो नक्की करो भाई। आपके मतलब की होगी तो मानोगे, आपके मतलब की नहीं तुम ला तालम नहीं फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। जिस चीज का इल्म नहीं, इल्म वालों से पूछो। बस तो पूछो। इसको तुम तकलीफ कहते हो? नहीं, हम नहीं कहते ना इसको। तो इसको क्या कहोगे? इताअत। हाँ। देखो, यही तो लफ्ज़ की मारा मारी है। नहीं, तकलीद है। अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह अलैह ने बोला कि इसका मतलब तकलीद है। शेख फौजान ने कहा इसका मतलब तकलीद है। हाँ, तो वो लोगों भी माना है, वो लोगा भी माना है, वो लोगा भी माना है। वैसे यही है, ये देखो तुम्हारी छटकबारी, ये सब छटकने के रास्ते भाई। ये छटक वो लोगों माना में तकलीद को भी इताअत बोलते हैं। नहीं, ये लुग़वी माना, इस्तिलाही माना। अच्छा, पता है लुगत में तकलीद को इताअत बोलते हैं कि नहीं? हाँ, बोलते हैं ना। लो फिर आपके दोनों एक ही है। हमने कहा इनकार किया, तो आपने जब पेश किया इमाम का कौल तो हमने समझा दी। सुनिए, आप उससे वो तकलीफ मुराद न ले जिसको गुमराही का है इमाम करेगा। अगर कोई हल्की तकलीफ करेगा तो आप उसको इताअत के मानों में लोगे ना? किसके इताअत के मानों में लोगे अगर कोई तकलीफ करेगा तो? नहीं, कोई करेगा, ये फर्जी सवाल है। कौन कर रहा है मुझे बताइए? कोई भी बंदा, कोई भी। मैं कैसे मानूं? फर्जी करने वाला। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? लव लफ्ज़ से बचो। मसलन में मैं किसी इमाम की तकलीफ करूंगा, इसका मतलब तो मैंने इताअत किया कुरान की रोशनी में। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। जब आप किताब और सुन्नत वाली बात ले रहे हैं तो वो इताअत ही कर रहे हैं ना, हमने कहा मना किया। तो फिर बात तो की, फिर आप उसको तकलीफ क्यों कहते हो? भाई, वो तकलीफ इस्तिलाही माना में कहते हैं उसको। झगड़ा लुग़वी और इस्तिलाही का है, आप समझ नहीं रहे हो। देखिए, हमारा जो इख्तिलाफ है ना तकलीफ पर, वो इस्तिलाह में है। जनाब सुनिए मेरी बात सुनिए। आप जब खुद उस बात को लेते हो, जब उसको इताअत का नाम देते हो, अगर कोई दूसरा उस रास्ते पर जाता है आप उसको तकलीफ का नाम देते हो। नहीं, दो चीजें। हमारा पैमाना नहीं है भाई। आप इमाम का कॉल पेश की तो मैंने वजाहत किया कि जहाँ इमाम तकलीद लफ्ज बोल रहे हैं वहाँ इताअत मुराद है, और जहाँ तकलीद का रद्द कर रहे हैं वहाँ इस्तिलाह मुराद है। वहाँ लुग़वी और इस्तिलाह का फर्क है। अभी आप दूसरा कॉल इमाम का पेश कर दोगे, वो बोलेंगे देखिए ये सब उसूल आपके हिसाब से बनाओगे? नहीं ना भाई, ये मुहद्दिसीन के उसूल, आइम्मा के उसूल है, मेरे तो है ही। मुहद्दिसीन के बताइए ये सबके। अभी मैंने जिनका हवाला पेश किया है उन्होंने तकलीद को यहूदियों का तरीका बताया, हराम करार दिया। मैं आपको हवाले पेश कर सकता हूँ कि जो तकलीद को जायज कहते हैं। हाँ, तो वो इताअत है, वो लोगा भी माना है वो। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि आज हम जो तकलीद करते हैं आप उसको भी इताअत का नाम दीजिए। नहीं, आप जो तकलीद करते हैं उसमें सुनिए, आप जो तकलीद करते हैं, जो किताब और सुन्नत के मुताबिक बात लेते हैं वो जायज है। जो किताब और सुन्नत के मुताबिक नहीं, कयास से लेते हैं, बिना दलील लेते हैं, वो नाजायज है। हम नहीं लेते, बिना दलील भी कोई बात नहीं लेते, कयास की भी कोई बात नहीं लेते। अगर कुरान हदीस में मिल जाता है। ऐसा मत बोलिए, आप बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। सुनिए मेरी बात, बहुत बुरी तरह फंसेंगे आप, ऐसा मत बोलिए। सुनिए, इंशाल्लाह नहीं फंसेंगे, इंशाल्लाह हम फंसने वाले में से नहीं है। अच्छा, तो बताइए फिर आपकी जो नमाज की नियत करते हैं आप और मुंह से नियत करते हैं। बात सुनिए,
ابھی ایک ٹاپک پہ بات کرنی ہے، اس پہ کریے آپ. جس دن بولو گے نا، جو موضوع پہ بولو گے ہم وقت طے کر لیں گے. جی جی تھوڑا فارغ وقت آپ کے پاس بھی فارغ وقت ہو، میرے پاس بھی ہو، ہم اس موضوع پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. 1-2 گھنٹہ جو بھی جائیں ہم بات کریں گے. آپ جو بولو گے وہ موضوع پہ بات کریں گے. ابھی فی الحال جو موضوع پہ بات کرتی ہے وہ رکھی، نہیں تو کیا بات پھر بہت زیادہ آگے چلی جائے گی اور کوئی اس کا نکال نہیں آئے گا. کیونکہ میں بھی پھر آپ کو 2 بات پوچھوں گا، آپ مجھے 4 بات پوچھو گے، تو بات کہیں سے کہیں چلی جائیں گی. اگر ہم کو آگے بات کرنی کسی موضوع پر تو ہم انشاءاللہ کریں گے اور اس کی وجاہت بھی کریں گے خلاصے کے ساتھ، تاکہ اطمینان کے ساتھ ہم ایک اچھا وہ اسرائیلی روایت جو طارق جمیل صاحب نے کہا تھا کہ وہ اسرائیلی روایت ہے، تو مجھے روایت بھیج دینا نا میرے کو. ہاں میں بھیج دوں گا، ہے نا، اس میں وہ منہ کالا کرنے والی بات ہے. یہ عربی میں بھیجے چلے گا کہ اردو میں بھیجے کے چلے گا؟ عربی میں بھیج دیں گے تو چلے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں آپ کو عربی میں بھیج دوں گا کہ یہ روایت کون سی تفسیر کی کتابوں میں آئی ہے. ہاں وہ منہ کالا کرنے والی جو بول رہا ہے کہ اسرائیلی روایت. سنیے ہاں، کیونکہ تاریخ طبری کے اندر بہت سی یہ روایت اسرائیلی روایت ہے، اور جو شروع کی تاثیر ہے تاریخ طبری نہیں سوری تفسیر میں بہت سی روایت ایسی لی گئی ہے. یعنی کثیر کے اندر بالکل کم اور علامہ آلوسی کی ہے روح المعانی، اس میں بہت نہیں کے برابر ہے. آگے کی تفسیروں کے اندر کچھ روایت ایسی ہے، اور علماء نے بعد کے محدثین اور مفسرین نے وہ بتا دیجیے کہ دیکھو یہ روایت ہے قرآن حدیث کے خلاف بھی ہے. ایسا ہے جیسے تاریخ طبری کی بے سند بات کچھ ایسی ہے، بہت بات ہے جس کو عوام اور محدثین نہیں لیتے. وہ مجھے بھیج دیجیے گا، پھر انشاءاللہ اپن اگلی بات تقلید پہ کریں گے. ہاں تکلیف تو کرنی ہے برابر. اب آپ کو اطمینان ہوا کہ نہیں یہ بات سے مولانا طارق جمیل کے رجوع سے؟ نہیں مجھے اطمینان تو نہیں ہوا. وہ آپ روایت بھیجیں پھر بات کرتے. اب اس کا تو آپ جواب دیجیے کیوں نہیں ہوا. اگر آدمی غلطی کرتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے. میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کیوں نہیں ہوا. میں نے تو کہا تھا کہ بھائی تکیہ ہے. سنیے ایک میری بات، اب یہ ایسا نہیں ہوتا بھائی. آپ کچھ غلطی ہوئی کہ آپ کچھ بولو گے، میں بولوں گا آپ نے معافی مانگی ہے، بولو یہ تو تقیہ ہے، پھر اس سے کوئی بات نہیں نکلے گی. برابر میرا جو اطمینان نہیں تھا اس کی وجوہات میں نے گنا دیا تھا. عوام کے سامنے پوری ویڈیو کلپ بنا کر انہوں نے کہا بالکل کہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے یہ کتاب میں پڑھا تھا لیکن وہ اسرائیلی روایت تھی. وہ ویڈیو کلپ بھی بھیج دیجیے گا ذرا. ہاں وہ تو نیٹ پہ آپ دیکھ لو گے. مولانا طارق جمیل کا یہ ناکھو گے بالکل اوپن عام ہے. دیکھو سنیے، اگر مولانا طارق جمیل نے اگر یہ بات کہی تھی نا نعوذ باللہ جو یہ گستاخی والی بات، سب سے پہلے ان کی پکڑ علماء دیوبند نے کی تھی کہ دیکھو یہ قرآن حدیث کی تفسیر کے خلاف انہوں نے بات کی. برابر سب سے پہلے ان کی پکڑ انہوں نے کی تھی کہ ہمارے محدثین غلطی کریں گے قرآن حدیث کے خلاف. تو آپ کو کہتے ہیں کشف ہے، کرامت ہے. اب کہاں سے کہاں جا رہے ہو جناب؟ نہیں آپ کو کیسے پتا سب سے پہلے دیوبندیوں نے کی؟ نہیں تو کی ہے سب سے. وہ میں اس یہاں پر بول رہا ہوں کہ جو تاریخ کو ان کی ویڈیو آئی اس کے بعد کی تاریخ کی جو سب سے پہلی ویڈیو دیکھے وہ دیوبند کے علماء کی. نہیں وہ ویڈیو آئی تو اس سے تھوڑی مطلب ہوا، اس سے تھوڑی مطلب ہوا دیوبندی نہیں کیے، بلکہ جس دن بیان ریلیز ہوا وہ اسی دن اہل حدیث میں بتاتے ہوں گے وہ ساتھی ہے. اس کے بعد دیوبندیوں نے اپنی برات ظاہر کرنے کے لیے ویڈیو بنائے ہوں گے. میری بات سنیے، یہ ظاہر کی بات بولتا ہوں. چھپے میں جس نے بھی ویڈیوگرافی کے علاوہ کیا وہ اللہ عالم. میں یہ بول رہا ہوں ایگزامپل کے طور پر 1 تاریخ کو یہ بیان ہوا تو 2 تاریخ کو سب سے پہلی جو یوٹیوب پہ کلپ آئی ہے وہ دیوبند کے علماء کی. اگر 1 تاریخ کوئی کسی نے یا 2 تاریخ کی صبح میں نہیں یہ تو آپ یہ بولیے کہ سب سے پہلے ویڈیو میں آ کے. ہاں ویڈیو میں آن ریکارڈ جو بات ہوئی ہے رد کی وہ سب سے پہلے دیوبندی عالم نے کی ہے. آن ریکارڈ کی بات کرتا ہوں. اگر کسی دوسرے مقصد فکر کے عالم نے اگر اس کا رد کیا ہے لیکن ریکارڈ نہیں کیا تو ہو سکتا ہے ان کی پہلے بات ہو. میں آن ریکارڈ کی بات کرتا ہوں. چلیے اوکے پھر بات کریں گے انشاءاللہ. ابھی مغرب کا بھی ٹائم ہو رہا ہے. برابر. چلیے یہ بات کو آپ تسلیم کر لیجئے کہ انہوں نے وہ تقیہ نہیں وہ رجوع تھا. نہیں وہ تو دل کا تقیے کا معاملہ دل کا رہتا ہے نا. ہم دل کا تھوڑی ظاہر پہ حکم لگا سکتے ہیں. جب آدمی خدا کے سامنے ہی معافی مانگتا ہے، بندوں کے سامنے ہی معافی مانگتا ہے، تقیے کا معاملہ دل کا رہتا ہے. دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، آپ میں نہیں جان سکتے. ہاں نہیں تو وہی اللہ سے انہوں نے مانگی بھی ہے. اور حدیث کی تشریح ہم ظاہر پر ہی حکم لگا سکتے ہیں، ظاہر ہی دیکھ سکتے ہیں. تو میری بات سنو تو پھر دنیا کا کوئی آدمی بچے گا نہیں. اس کے دل کے اندر ٹینشن نہیں سکتا سوائے اللہ کے. طارق جمیل کے لیے آپ سب کو وہ کر دیں گے کیا؟ اتنی اندھی عقیدت نہ رکھے بھائی. نہیں رکھتے نا اندھی عقیدت. ہم نے تو پکڑ لیا نا اگر ان کی غلطی تھی تو ہم نے ہی پکڑا سب سے پہلے آن ریکارڈ. چلیے اوکے انشاءاللہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. وعلیکم السلام.